جنید اکبر صاحب، اب ذرا تھوڑا سا سیاسی پہلو پہ آ جاتے ہیں۔ بجٹ اجلاس جو ہے آج، اس میں آپ کی پارٹی کی طرف سے مسلسل نعرے بازی کی گئی، عمران خان صاحب کے آپ نے پوسٹر اٹھائے ہوئے تھے اور آپ احتجاج کرتے رہے۔ دوسری طرف آپ نے آج اپنی گفتگو میں بھی کہا ہے اور آپ کی پارٹی کے چیئرمین گوہر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کی کل عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں قومی مفاد میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں تھرو محمود خان اچکزئی۔ تو یہ کیسے ہوگا کہ بجٹ اجلاس میں آپ احتجاج کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ مذاکرات بھی کریں گے؟ یہ کیسے ہوگا؟ اصل میں جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن یہ حکومت کی رویہ دیکھیں نا، ایک طرف آج ہمارے جو اپوزیشن لیڈر صاحب ہے اس پہ کل آپ کو پتہ ہے اے ٹی سی میں اس کی تھی، ایک طرف تو اے ٹی سی میں اس کے بار بار میرا خیال ہے پنجاب کا کوئی ایک ایم این اے نہیں جس پہ 40-50 ایف آئی آر نہیں، سارے ایم این ایز ہمارے جو ہے اسمبلی میں کم ٹائم دیتے ہیں، ہلکے کو زیادہ سارا ایک عدالت سے اوکے دوسری عدالت پہ جاتے ہیں، تیسری عدالت سے اوکے۔ تو اگر حکومت کا رویہ اس طرح ہوگا تو پھر میرا نہیں خیال جو ہم بامقصد بات کرنا چاہتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آگے بڑھے گا۔ جس طرح ہماری خواتین کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو 8 گھنٹے اس کو جو ہے گاڑیوں میں رکھا جاتا ہے، پھر ایک عدالت سے لے کے دوسری عدالت میں لی جاتی ہے، اور ہم کنونشن کریں تو ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے، ہمارے گھروں کی بے عزتی کی جاتی ہے، ہماری خواتین کی بے عزتی کی جاتی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ حکومت یا تو بے اختیار ہے یا حکومت صرف باتوں کے حد تک چاہتی ہے کہ بات ہو۔ اور اگر ہم حکومت سے بات کریں گے تو سب سے پہلی بات ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے وہ واپس کرے۔ تو میرا نہیں خیال کہ حکومت اس یہ ماننے کو تیار ہے یا حکومت اس پہ بات ہماری آگے بڑھ سکے گی۔ ہماری خواہش ہے کہ پولیٹیکل پارٹیاں بیٹھ کے جو ہے اس کا حل نکالیں۔ آغا رفیع اللہ صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی آمادگی کے باوجود آنے والے دنوں میں سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات ہوں گے؟ کیونکہ محمود خان اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب سے بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، آصف زرداری صاحب سے بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ کیا آپ کو امید ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون اگر ماضی سے سبق نہیں لے گی تو پھر تو نہیں کرے گی، اور اگر ماضی سے سبق لے تو ان کو چاہیے کہ ڈائلاگس پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہونے چاہیے، ہر صورت ہونے چاہیے۔ جو جنید اکبر صاحب نے بات کی ہے کہ پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ ہم اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ قید و بند میں ہو اور مختلف قسم کے مقدمات، لیکن پولیٹیکل ورکر کے اوپر بھی ذمہ داری ہے میر صاحب کہ آپ ایسا ماحول، اب تو ایسا ماحول بن گیا ہے معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کا کہ ایک پاکستان وہ ہے اور دوسرا پاکستان کوئی ہم ہے۔ وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ کسی اور ملک کے لوگ ہیں، ہم کسی اور ملک کے لوگ ہیں۔ اتنا زیادہ یہ برداشت کے قابل نہیں ہے۔ سیاسی اختلاف بھرپور ہونا چاہیے، تکڑا کریں، عمران خان کو ڈیفینڈ کریں، جتنا دل کریں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر یہ اپنا آپ دیکھیں نا، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی والوں کو کسی عدالت سے ریلیف ملتی ہے تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کو مانتی نہیں ہے ریلیف کو، تو پھر مذاکرات کے لیے ماحول کیسے سازگار ہو؟ سب میں تو اگین دوبارہ آپ سے وہی کروں، میں بولوں جو بھی اس مذاکرات کے عمل کو سبوتاش کرے گا وہ اپنے ساتھ ظلم کرے گا۔ میں ماضی میں کچھ چیزیں آپ کو آج آپ کی سید جو آپ کے رپورٹر ہیں جو کہ اطر، وہ مجھے آج ہی بتا رہے تھے، میں کمیٹی میں تھا آپ کے انٹیریئر، یہ جو بل پاس کر رہے تھے جس کو آج مختلف قانون کو آج پی ٹی آئی فیس کر رہی ہے، اس سے ہم کہتے تھے کہ خدا کے لیے مت کرو یہ کام، ایسے قانون مت بناؤ جس کو کل آپ فیس کرو۔ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون بھی اگر برسر اقتدار آ گئی وہ کام نہ کریں جو کہ کل وہ فیس کرتے ہوئے ڈبل تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کا بنایا ہوا قانون آپ کے گلے میں آ رہا ہو۔ ہمیں اس بلڈنگ کو، اس مقدس جگہ کو عوام کے ریلیف کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ کوئی ایسے قانون سازی کریں کہ کل پھر دوبارہ پچھتا رہے ہو۔ تو اس ڈائلاگ ہونے چاہیے، بھرپور ہونے چاہیے، پی ٹی آئی کے ورکر کو دائرے میں آنا چاہیے، اتنا اختلاف نہ کریں کہ ایسا لگے کہ میں کچھ اور ورکر پہ نہ ڈالیں۔ نہیں، اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، آغا صاحب نے صحیح بات فرمائی، اور لیکن عمل سے بھی ثابت کریں۔ آپ کے سین میں ہم کنونشن نہیں کر سکتے، وہاں اگر کنونشن کرتے تو ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے۔ پنجاب بلوچستان میں آپ نون کو چھوڑے، بلوچستان میں آپ کی حکومت ہے۔ پرسوں ہماری 3 ایم این اے صاحبان گئے تھے اور جو ایف آئی آر کاٹی گئی، اس نے کہا کہ یار میں وہاں سے گزر رہا تھا تو لوگ نعرے لگا رہے تھے سلطنت عمرانیہ،
تو یہ سلطنت میں سلطنت بنا رہے. تو اسی طرح کی ایف آئی آر اگر آپ بلوچستان میں بھی پنجاب میں جوڑیں, اگر کوئٹہ میں یہ آپ کرتے, سندھ میں آپ کرتے, آپ ہمیں اسپیس نہیں دیتے, آپ ہمیں ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں دیتے, آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں نا, آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں. ورنہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سندھ میں حکومت ہے, آپ سندھ میں تحریک انصاف کو جلسہ نہیں کر رہے. نہیں سر ایسی دیکھیں, میں دوبارہ نہیں ہوتا نا. ابھی انہوں نے جو بلوچستان کی بات کی ہے, جو بلوچستان پہ ان پہ ایف آئی آر ہوئی ہے, کیا وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کی ہے؟ وہ وہاں کا شہری کھڑا ہوا ہے جو ان کی اسپیچ کی وجہ سے, جو اسپیچ کے اگینسٹ لوگوں نے ایف آئی آر کی. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران ریاض جو ہے, کل ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دی کہ آپ حج کے لیے جا سکتے ہیں. وہ آخری حج فلائٹ کے لیے جب ایئرپورٹ پہ پہنچے ان کو گرفتار کیا گیا, اور اس کے بعد آج ان کو لاہور کی ایک کورٹ میں پیش کیا گیا. وہاں پر ایک ایف آئی آر درج کی گئی, اس میں جو ایک بندہ گواہ بنایا گیا ہے, وہ بندہ کہتا ہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ ایف آئی آر کہاں سے آئی ہے. تو اب اسی طرح کا ایک شہری جو ہے وہ بلوچستان میں بھی پیدا نہیں میر صاحب, اسی طرح کے شہری ملیر میں, کراچی میں, سندھ میں میرے خلاف کھڑا ہوتا ہے, اور میں نے آپ کو ویڈیو بھی دکھائی اور ایف آئی آر بھی دکھائی ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے نا اس کے پیچھے کون کرتا ہے. ایسا نہ کرے نا. تو صرف تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیف منسٹر بلوچستان ہے وہ بے اختیار ہے. نہیں سر, کیوں بے اختیار ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اگین کہہ رہا ہوں, ہمیں ایسی قانون سازی نہیں کرنی چاہیے جو ہمارے گلے پڑے. آغا صاحب سی پی ہمارے وہ بے اختیار نہیں ہے, لیکن ان کا بندہ نہیں, یہ بتا دے کسی اور نے اس کو بٹایا, ہم بس یہ بتا دے تو آپ علی امین گنڈپور کے بارے میں لوگ سمجھ جائیں گے. اچھا ویسے چلیں, یہ ایک مشترکہ پرابلم آ گئی ہے, اس پہ ایک بھرپور پروگرام ہونا چاہیے کہ کون سے صوبے کا چیف منسٹر بااختیار ہے اور کون سے صوبے کا بے اختیار ہے, اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کتنے با اختیار ہیں. اس لیے کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وزیر خزانہ صاحب جو ہیں انہوں نے بجٹ بنایا تو اپنی پارٹی والوں سے بھی نہیں پوچھا. آپ کا بہت بہت شکریہ جنید اکبر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ.